آپ پر غالب نہیں آئیں گے، موت کے فرشتے آپ پر غالب نہیں آئیں گے۔ وہاں پر لکھا کہ دروازوں پر مہر کرو، اور وہ مہر کرنے لگے، نشان کی اور بچ گئے۔ یسوع کوہ کلوری پر کیوں گیا؟ کہ جتنے ایمان لائیں وہ بچائے جائیں۔ بائبل مقدس میں ایک اور بڑی مشہور آیت، جیسے موسیٰ نے سانپ کو اونچے پر لٹکایا، ویسے ہی مسیح بھی کیا کرے گا جی؟ اونچے پر لٹکایا جائے گا، اور جو کوئی اس کی صلیب پر نظر کرے گا وہ بچایا جائے گا۔ اور اس صلیب تے جڑا دیکھے گا جی تے جڑا نہیں دیکھے گا پھر کووڈ آ جائے گا جو دی لائف دے اندر، پھر وہ دی لائف دے اندر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بائبل مقدس دا خدا ہمارا سردار کاہن ایسا سردار کاہن نہیں ہے جو ہمیں دکھ میں چھوڑ دے۔ بائبل مقدس کی آیت جو ہے، آپ جو باتیں ہم کہہ رہے ہیں ان میں سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا ایسا سردار کاہن ہے جو آسمانوں پر کبریا کے تخت کی دائنی طرف جا بیٹھا، کبریا کے تخت کی دائنی طرف جا بیٹھا۔ میرا اور آپ کا خدا وہ قدرت والا خدا ہے، جب بھی آپ پہ آفت آتی ہے آپ کے خدا کے ساتھ اس آفت کو لڑ کر آپ تک پہنچنا ہوگا۔ آپ کے اوپر اس کے لہو کا نشان کیا گیا ہے۔ اگر آپ خداوند میں ہیں تو آپ پر ایک ایسی مہر کی گئی ہے کہ موت آپ پر غالب آنے سے پہلے آپ کو بتایا جائے گا۔ موسیٰ کو بتایا گیا کہ تو کیا کرے گا جی؟ تو اب اپنے باپ دادا کے ساتھ سو جائے گا۔ آج بڑے بڑے لوگ اپنے مرنے کے بارے میں پہلے سے بتا دیتے کہ ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ آپ پر نشان کیا گیا ہے، آپ پر اس کا لہو لگایا گیا ہے، آپ کو اس کا لہو دے کر بچایا گیا ہے، آپ کا کفارہ دیا گیا ہے، ایک ایسا کفارہ کہ آپ کو قربانی کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ کو اس کے لہو پر ایمان لانا ہے اور اپنی زندگی اس کے ہاتھوں میں دے دینی ہے، اور وہ آپ کا فدیہ دینے والا آپ کو چلائے گا۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے راست باز 100 بار گرے گا وہ اٹھا کھڑا کیا جائے گا، اور ناراست 1 بار گرے گا اور وہ ہلاک ہو جائے گا، کیونکہ اسے کھڑا کرنے والا کوئی نہیں۔ آپ کو کھڑا کرنے والا، آپ کو سنبھالنے والا آپ کے ساتھ ساتھ رہتا ہے، اور وہ کہتا ہے بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں میرے پاس آؤ۔ وہ کیوں بلا رہا ہے؟ وہ آواز دے رہا ہے، وہ بلا رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے میرے پاس آؤ۔ لیکن آج بھی ہم کہتے ہیں دیکھ خداوند، ہم دروازہ کھٹکھٹاتے، وہ کہتا ہے میرے پاس آؤ۔ مکاشفہ کی کتاب میں اس نے کہا میں نے تیرے سامنے ایک دروازہ کھول رکھا ہے۔ تانوں پتہ ہونا چاہیے بھائی تہاڈے لئی دروازہ کھلا ہے، لیکن پھر بھی اگر تسی کھڑکا رہے ہو تو یسوع نے دروازہ کھول دیتا جی۔ وہ سردار کاہن جو پردے کے پیچھے پاک ترین مقام کے اندر لہو کا پیالہ لے کر جایا کرتا تھا، وہ پردہ کوئی عام نہیں تھا۔ بائبل کا مطالعہ جب آپ کرتے ہیں، جب آپ تفسیروں کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے اس کی ایک طرف رت لگائے جائیں اور دوسری طرف رت لگائے جائیں تو وہ پردہ اتنا بھاری تھا پھر بھی نہیں پھٹ سکتا تھا، پھر بھی نہیں پھٹ سکتا تھا۔ اب انسان کے سامنے اور خداوند کے سامنے، خداوند کے اور انسان کے درمیان میں ایک پردہ تھا جو یسوع نے آ کر اسے ختم کیا۔ جیسے خداوند یسوع مسیح نے کوہ کلوری پر کہا کہ تمام ہوا، اور تمام ہوا خداوند نے کہا اور سر جھکا کر اپنی جان دے دی، اور بائبل مقدس میں لکھا چٹانیں تھڑک گئیں اور زمین 2 حصے ہو گئی، اور ہیکل کا پردہ اوپر سے لے کر نیچے تک پھٹ گیا، یعنی کہ وہ راہ تیار کی گئی جو خدا کے ساتھ ملاقات کرواتی ہے، اور وہ راہ جو خداوند تک انسان کو لے کر جاتی ہے وہ کوہ کلوری سے شروع ہوتی ہے اور خداوند کی حضوری تک آپ کو پہنچاتی ہے۔ اور یسوع نے وہ پردہ چاک کر دیا، اسے 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کر کے کہا آؤ میرے باپ کے مبارک لوگو، میرے باپ کی میراث میں سے لو جو تمہارے لیے بنائے عالم سے تیار کی گئی۔ آج کتنے لوگ تیار؟ آج بہت سے لوگ خدا کے کلام کی اور رجوع نہیں لاتے، بہت سے لوگ خدا کے کلام کو پڑھتے نہیں ہیں، وہ سنتے ہیں اور ٹھیک ہے، وہ سنتے اور کہتے ہیں ٹھیک ہے پاسٹر کے پاس بڑا نالج ہے، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں خدا آپ کے ساتھ بھی بات کرنا چاہتا ہے۔
آپ کے اپنے کلام کے دوارا، اپنی آواز کے دوارا، رویا کے دوارا، دعاؤں کے ذریعے سے وہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ مکاشفہ کتاب میں لکھا، وہ کہتا ہے میں باہیں پھیلائے کھڑا ہوں، میں باہیں پھیلائے کھڑا ہوں، تو اس کی آواز کو سنیں۔ ہمارا سردار کاہن ہمارے لیے راہ بنا گیا ہے، اب ہمیں تھوڑی سی کوشش کرنی تاکہ خداوند سے ہماری بات چیت ہو۔ ہمارے لیے مشکل نہیں ہے، بائبل مقدس میں لکھا ہے یہ غیر قوموں کے لیے مشکل ہے، لیکن تمہارے لیے مشکل نہیں ہے پاک روح کو حاصل کرنا۔ تم دعا کرو اور بپتسم لو، روح القدس تمہیں انعام میں ملے گا۔ غیر قوم میں نہیں حاصل کر سکتا، بائبل مقدس میں لکھا ہے غیر قوم میں حاصل جو ایمان لائے گا وہی، وہ کوئی بھی کیوں نہیں ہو، وہ غیر قوموں میں سے بھی لوگ پاک روح کو حاصل کر سکتے ہیں۔ انڈیا میں دیکھیں بہت سے لوگ غیر قوموں میں سے مسیحیت میں آئے، آج بڑے لیول کے پاسٹر ہیں۔ پاسٹر انکر نور اللہ ہندو تھا، اب دنیا کی سب سے بڑی منسٹری چلاتا ہوا۔ پاسٹر بجندر سنگھ سکھ تھا، انڈیا کی دوسرے لیول کے سب سے بڑی منسٹری اس کی۔ آپ کہاں پر ہیں؟ آپ کو فری میں دیا گیا ہے، آپ کو قدر نہیں ہو رہی ہے۔ مسیحی قدر نہیں کرتے خداوند یسوع کے کلام کی، کیونکہ مفت میں پایا ہے۔ لیکن جو جان لیتا ہے یسوع کو وہ قدر کرتا ہے، وہ جانتا ہے کہ ہاں میرے لیے کچھ ہے، ہاں میرے لیے کچھ رکھا گیا ہے، ہاں میرے لیے کچھ خدا کرنا چاہتا ہے۔ جب اس کے ساتھ کنیکشن ہو جاتا ہے، پھر آپ کو دعاؤں میں نیند نہیں آئے گی، آپ کو عبادتوں میں نیند نہیں آئے گی۔ آپ 5 گھنٹے اپنے ہاتھ اوپر کر کے کھڑے رہیں گے، آپ کی ہڈیوں میں درد نہیں ہوگا۔ آپ 5 گھنٹے اپنے قدموں پر کھڑے رہیں گے، آپ کی ٹانگوں کے اندر درد نہیں ہوگے، کیونکہ خداوند آپ کو زور دے گا، آپ کو طاقت دے گا۔ آپ گھٹنوں کے بل ہو کے 2 گھنٹے دعا کریں گے، آپ کے ٹخنے درد نہیں کریں گے۔ ویسے 5 منٹ بیٹھ کے درد ہوگا، لیکن جب اس کی حضوری ہوگی وہ طاقت بخشے گا، وہ زور دے گا۔ موسیٰ 40 دن خداوند کی حضوری میں رہا، اور جب وہ نیچے پہاڑ سے نیچے آیا، لوگ اس کے چہرے پر نظر نہیں کر سکتے تھے۔ وہ بھی انسان تھا، لیکن وہ رہا کہاں پر ہے؟ خداوند کی حضوری میں۔ آپ میں اور عام انسان میں ایک فرق ہے، آپ میں اور گناہگار آدمی میں ایک فرق ہے۔ آپ خداوند کے لوگ ہیں، آپ کو جو دیا گیا وہ کسی دوسرے کو نہیں دیا گیا۔ بس آپ کو اپنے آپ کو پرکھنا ہے، کیونکہ آپ کا سردار کاہن آپ کے لیے اپنی جان دیتا ہے۔ دنیا کے سردار کاہن لہو مانگتے، لیکن آپ کا سردار کاہن اپنا لہو بہا کر آپ کو بچانا چاہتا ہے۔ وہ قربانی نہیں، رحم پسند کرتا ہے۔ کیا پسند کرتا ہے جی؟ رحم پسند کرتا ہے۔ تو لازم ہے کہ ہم اس کے رحم میں رہیں۔ خداوند اپنے کلام کی بس مجھے اور آپ سبوں کو بڑی برکت بخشے۔